کیا اسلام میں 4 شادیاں کرنے کا حکم ہے یا اجازت ہے؟ جی اجازت ہے جی، حکم کتوں ہے؟ حکم تو نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں تو نبی الاسلام نے بھی شادی ایک ہی کی ہے. ہاں، جب تک سیدہ ختیجہ زندہ رہی ہے نا، 24 سال تک نبی الاسلام نے دوسری شادی نہیں کی. یہ جس طرح آپ کو یہ علماء نے اس معاملے میں ڈالا ہوا ہے نا کہ وہ پہلے اپنی شاگردنیاں بناتے ہیں، بعد میں وہ مدرسہ کھول کے دیتے ہیں، وہ بن جاتی ہیں، وہ ان کی وہ آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. جب وہ چاچیاں جو ہے نا، جب آپ کی کلاس فیلو ہوتی ہیں بعد میں چاچیاں بن جاتی ہیں. یہ میرے بھائی نبی الاسلام نے تو شادی ایک ہی کی ہے. بعد میں بھی جو آپ کی شادی بالکل جو آخری 10 سال کے اندر باقی شادیاں ہیں ان کی بھی ایک پوری حکمت ہے. ادروائز نبی الاسلام نے جو اپنا گولڈن پیریڈ ہے وہ ایک بیوی کے ساتھ ہی گزارا ہے، 24 سال. اگر یہ 4 شادیوں کا حکم ہوتا تو نبی الاسلام پہلے دن سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اجازت ہے، کوئی شک نہیں، کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے. اور اس کے لیے وہ جو بخاری کی حدیث کو غلط کوٹ کرتے ہیں کہ جی ابن عباس نے کہا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں، اس میں تو یہ الفاظ نہیں ہے. اس میں تو انہوں نے شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ مجرد زندگی گزارتے ہیں اور شادی کو عیب سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ابن عباس نے رد کیا کہ شادی کوئی عیب کا کام نہیں ہے. دیکھو جو سب سے بہترین شخص تھا نا، اس نے کئی شادیاں کی ہوئی تھیں، یعنی نبی علیہ السلام. انہوں نے پھاڑ کے بناتا ہے کہ بھی جڑا زیادہ بیاہ کرتا ہے وہ زیادہ چنگا ہوتا ہے، زیادہ بدنامی ہوتا ہے آج کل تے. اچھا جی، قرآن میں تو ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. ہاں یہ دیکھیں، قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. تو آپ نے کرنا ضرور کریں اور اعلانیہ کریں. چھپ کے تو بدکاری ہوتی ہے. انہوں نے سب چھپا کے یہ دوسری تیسری کی ہوتی ہیں، وہ بعد میں کھلتی ہیں تو پیٹ سے آپا ڈلتا ہے. اتنا نیکی دا کام میں تو اعلانیہ کرو نا، چھپا کے کیوں کر دے ہو؟ اعلانیہ کرو. نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے، اور رجسٹر بھی نہیں کرائی ہوئی ہوتی دوسری تیسری. کل کو مر جائیں ان کو وراثت میں حصہ بھی نہیں ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے رجسٹر کرائی ہوتی ہیں؟ کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوتی. چھپ چھپا کے ایک مولوی دوسرے کا پڑھاتا ہے، وہ اس کا پڑھا دیتا ہے. میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں. ان سے پوچھیں کہ جب آپ مریں گے آپ کی جو بیوی ہے اس کو وراثت میں حصہ ملنا ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں جا کے کلیم کرے گی بغیر کاغذات کے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے لیکن کاغذی کاروائی کرتے ہیں. سرکار آپ مان سکتے ہیں کہ کاغذی کاروائی ہو اور باہر نہ نکلے. مثلا میں مثال کے لیے طارق جمیل صاحب کو چھپ کے شادی کریں اور وہ رجسٹر کروائیں، کسی کو بتائیں نا. سرکار جدوں او کمیٹی کا ہر کاغذ پہنچنا ہے اور لکھا ہے گا طارق جمیل اینی عمر اے دوسرا ویاہ کنواری یا بیوہ، تو جناب اگلے دن نیٹ تے چڑھے ہونا ہے اور نکاح نامہ. جتنے بھی بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں یہ کام وہ کریں تو وہ چھپ سکتے ہیں. یہ میں نے مثال دی ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ طارق جمیل صاحب نے کوئی دوسرا بیاہ کیتے ہیں. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جتنے مشہور لوگ ہیں یہ اس طرح کر نہیں سکتے. اگر کریں گے تو چھپا کے کریں گے، ورنہ اگر وہ کاغذی کاروائی کریں گے تو ماریں گے. کہتے ہیں جی پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، بتانا ضروری ہے بیاہ لے دہڑے پہنچ جائے ہوتے. اجازت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بتانا ضروری ہے.